اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعرات کا مبارک دن آ گیا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھی جانے والی 4 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ دوستو، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ رزق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا۔ قرض سے نجات مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہترین وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اگر اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو ایسا فرما بردار بنا دے گا کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ اگر آپ حاجت رواں ہیں تو اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے جمعرات کے دن ان 4 مبارک دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستو۔ آپ نے ان دعاؤں کو نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ اس درمیانی وقت میں ان 4 دعاؤں کو پڑھ سکے تو پھر آپ نے یہ 4 دعائیں شب جمعہ کو، یعنی کہ جب جمعرات کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات آئے گی اس رات کو شب جمعہ کہتے ہیں، اس رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ شب جمعہ کو بھی یہ دعائیں نہ پڑھ سکے تو پھر جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے اذان مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت ان 4 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس خزانے کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس طریقہ کار سے آپ نے صرف 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ سورۃ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو، سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پہلی 3 آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، تیسرا عمل کرنا ہے، وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے جب بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی فوری مدد اسے نصیب ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔
اس دعا کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ وہ مبارک دعا ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ورد زباں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ چاروں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس قدر آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے فائدے ہوں گے، اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں کہ اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، تو دوستو پھر آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں تو پہلے اپنے یقین کو پختہ کر لیں، اس کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ پھر آپ کو اس کے پڑھنے کے فائدے بھی ہوں گے، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ دوستو، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں، یا پھر شب جمعہ کو کر سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یا پھر آپ جمعۃ المبارک کے دن اذان مغرب سے پہلے کسی بھی وقت ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، جیسے جیسے آپ ان دعاؤں کو پڑھتے جائیں گے ان کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو دلی اطمینان ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مجھے اس میں کامیابی مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ 4 مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔